اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فصل میں شہداء کی اخروی حیات اور دنیاوی حیات کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں ان کو مرا ہوا خیال نہ کرنا، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ اپنے پروردگار کے پاس جیتے جاگتے موجود ہے، اس کے خانہ کرم سے ان کو روزی ملتی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم ولکن لا تشعرون۔ مسلمانوں، تم اپنی حالت پر قیاس کر کے کہیں ہمارے جانثاروں کو مردہ کہنے لگو گے، وہ مرے نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہے۔ راہ خدا میں جان و مال نثار کرنے والے اور اپنی ہستی کو ہمارے واسطے خاک میں ملانے والے، کیا یہ ان لوگوں کے برابر ہو جائیں گے جو خواہشات نفسانی میں آلودہ اور لت پت ہے اور فانی زندگی میں جی رہے ہیں؟ ہرگز ہرگز برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے تم ان کو زبان سے مردہ مت کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور دل سے بھی ان کو مردہ خیال نہ کرو، غرض زبان اور دل سے ہر طرح سے ان کا ادب کرو۔ ان کی زندگی بھی کچھ فرضی نہیں، مبالغہ نہیں، واقعی وہ زندہ ہے، زندگی کے سارے آثار مرتب ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یرزقون فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اپنے خدا کے پاس اس کے فضل سے کھاتے پیتے اور خوشیاں مناتے ہیں، یعنی عمدہ حیت کے ساتھ ہر قسم کی لذت و آرام حاصل کر رہے ہیں، جہاں چاہے گل و گشت کر رہے ہیں، اپنے اعمال سابقہ کی بہار لوٹ رہے ہیں۔ ان کے اعمال گل و ریحان اور جنت و حور و جنت بن کر ان کے سامنے ہیں اور وہ اس سے لذت لے رہے ہیں، عالم قدس میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کے درجے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کی آخرت کی زندگی ہے۔ شہداء کی دنیاوی حیات کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے دنیا میں بھی وہ لوگ اس اعتبار سے زندہ ہے کہ جس چشمہ خیر کو انہوں نے دنیا میں جان دے کر بہایا وہ کبھی بند نہ ہوگا، جس درخت پرثمر کو انہوں نے اپنے خون سے سینچ سینچ کر پرورش کیا اس کے پھل اور پھول کبھی منقطع نہ ہوں گے۔ یزیدیوں کی 1000 زندگیاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرنے پر سے قربان۔ محبان علی سچ فرمانا، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے؟ علی نہیں، علی کے دشمن مر گئے ہیں، ان کے ساتھ ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا ہے۔ حیات شہداء سے متعلق اس فصل میں سمجھایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ موت کیا چیز ہے۔ موت انتقال کا نام ہے کہ روح ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ 2 پنجرے ہیں اور ایک پرندہ ہے، دونوں پنجروں کے دروازے کھول کر ان کے منہ ملا دیتے ہیں تو پرندہ ایک پنجرے سے دوسرے پنجرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ عالم برزخ میں اسی جسم خاکی کے ہو بہو ایک دوسرا جسم بھی تیار کیا گیا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہ جسم خاکی کثیف ہوتا ہے اور برزخ کا جسم لطیف ہوتا ہے۔ چنانچہ بعض اولیاء اللہ جیسے حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ کو کئی جگہ دعوت دی گئی اور سب دعوتوں کا وقت ایک ہی تھا، تو آپ ہر مقام پر اسی ایک وقت میں ہر جگہ تشریف رکھتے ہوئے نظر آئے۔ ایک تو یہ جسم خاکی تھا اور دوسرے جو کئی جسم نظر آئے ان کو آپ نے عالم برزخ سے کرامتاً لے کر اس عالم میں دکھائی دیے، اور ہم کو خواب میں بھی جو مردے کا جسم نظر آتا ہے وہ وہی عالم برزخ کا جسم لطیف ہے، اور اس جسم لطیف میں روح جسم خاکی کی منتقل ہوتی ہے۔ اب خلاصہ موت کا یہ ہوا کہ روح خاک کا جسم کثیف چھوڑ کر برزخ کے جسم لطیف میں داخل ہوتی ہے، اور یہی موت ہے۔ بظاہر یہ موت ہر انسان کو ہوتی ہے،
عوام کو بھی ہوتی ہے اور شہداء کو بھی ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی اس کی نسبت کی جاتی ہے۔ اور یہ تینوں روحیں زندہ ہیں۔ پھر ان تینوں کی زندگیوں میں کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہر انسان کی روح تو زندہ رہتی ہے، مگر جسم خاکی کے ساتھ جب تک وہ اعمال کے ذریعے ترقی اور ثواب حاصل کر سکتی ہے، برزخ کے جسم میں جانے کے بعد عام انسان کی روح کی ترقی بند ہو جاتی ہے۔ نہ تو وہ برزخ میں کھاتا پیتا ہے اور نہ کوئی عمل کر کے اپنی باطنی ترقی حاصل کر سکتا ہے، اس واسطے کہ یہ دارالعمل نہیں دارالجزا ہے۔ وہ ہر انسان کی روح زندہ ہے، مگر کھانا پینا اور باطنی ترقی بند ہو جانے سے کہا جاتا ہے کہ وہ مر گیا ہے، بخلاف اس کے کہ شہیدوں کی روح وہ بھی جسم خاکی چھوڑ کر برزخ کے جسم لطیف میں چلی جاتی ہے۔ اسی لیے شہید پر بھی موت کا اطلاق ہوتا ہے، مگر اعمال کے ذریعے سے اس کی ترقی بند نہیں ہوتی۔ جسم خاکی میں جیسے عمل کے ذریعے سے ترقی کرتے تھے، شہید برزخ کے جسم لطیف میں جانے کے بعد بھی ویسے ہی بدستور ترقی کرتے اور کھاتے پیتے بھی رہتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہید زندہ ہے، ان کی زندگی بھی کچھ فرضی نہیں، مبالغہ نہیں، واقعی وہ زندہ ہے، زندگی کے سارے آثار موجود ہیں۔ یرزقون فریحین بما آتاہم اللہ من فضلی، اپنے خدا کے پاس اس کے فضل سے کھاتے پیتے اور خوشیاں مناتے ہیں، عمدہ حیت کے ساتھ ہر قسم کی لذت و آرام حاصل کر رہے ہیں، جہاں چاہے گشت و گل کر رہے ہیں، سبز پرندوں کے خول میں رہ کر ایسی ہی سیر کرتے ہیں جیسا کہ آج ہم ہوائی جہاز میں سیر کیا کرتے ہیں، اپنے اعمال سابقہ کی بہار لوٹ رہے ہیں، ان کے اعمال گل و ریحان اور حور و جنت بن کر ان کے سامنے ہیں اور وہ ان سے لذت حاصل کر رہے ہیں، عالم قدس میں ترقی کر رہے ہیں، اللہ کے قرب کے درجے بڑھ رہے ہیں، یہ ان کی آخرت کی زندگی ہے، بخلاف اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس جسم مطہر سے نکلی، اس لیے آپ پر بھی موت کا اطلاق ہوا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انک میت و انہم میتون، آپ پر بھی موت آنی ہے اور ان پر بھی، مگر عالم برزخ میں کوئی ایسا جسم لطیف نہ تھا جو آپ کی روح مطہر کے لائق ہو، اس وجہ سے کہ رسول پاک علیہ السلام کی نظیر نہ دنیا میں ہے، نہ عالم برزخ میں اور نہ آخرت میں۔ جب عالم برزخ میں ایسا جسم لطیف نہیں رہا تو پھر اسی جسم خاکی میں روح مطہر کو واپس کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی جسم اطہر اس عالم سے عالم برزخ میں منتقل ہو گیا، اور اسی وجہ سے آپ کو حیات النبی کہتے ہیں کہ آپ اسی جسم خاکی کے ساتھ عالم برزخ میں تشریف فرما ہیں۔ چونکہ عام انسانوں اور شہداء کی روحیں عالم برزخ میں دوسرے لطیف اجسام میں منتقل ہوئی، اس لیے ان سے جسم خاکی کی لوازمات بھی ٹوٹ گئے، ان کی بیویوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، ان کی میراث تقسیم ہو سکتی ہے، اس کے برخلاف چونکہ رسول پاک علیہ السلام کا یہی جسم خاکی برزخ میں منتقل ہو گیا ہے اور آپ کے جسم خاکی کی لوازمات منقطع نہیں ہوئی ہیں، اس لیے ازواج مطہرات سے آپ کے بعد نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا اور آپ کی میراث تقسیم نہیں کی گئی۔ اگر ایسا کیا جاتا تو لازم آتا کہ زندہ کی بیوی سے نکاح کیا گیا ہے اور زندے کا مال تقسیم ہوا۔ عالم برزخ کے جسم میں جو لطافت پائی جاتی ہے، وہ لطافت حضور پاک علیہ السلام کے اس جسم خاکی میں بدرجہ اولا موجود تھی، پھر عالم برزخ میں آپ کے لیے جسم کی کیا ضرورت؟ جیسے عالم برزخ کے جسم کو سایہ نہیں ہوتا، ایسے ہی آپ کے جسم مبارکہ کو سایہ نہ تھا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے، جیسے میں سامنے سے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ کیا کبھی آپ نے کسی کثیف جسم والے کو دیکھا ہے کہ وہ سامنے کی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہو؟ یہ تو حضور علیہ السلام کے جسم مبارک ہی کی لطافت تھی کہ آپ سامنے کی طرح پیچھے سے بھی دیکھا کرتے تھے۔ آپ کے اس عالم کے جسم کے لطیف ہونے پر معراج شریف کا واقعہ بھی دلالت کرتا ہے۔ کوئی کثیف جسم سے ایسا نہیں پہنچ سکتا جیسا معراج پر آپ لطیف جسم کہاں سے کہاں پہنچ گئے، آپ کا لطیف جسم کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔
کوئی مسلمان کہیں ہو جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجتا ہو تو روح اقدس عالم برزخ میں احوال ملکوت کی طرف متوجہ رہتی ہے اور مشاہدہ رب العزت میں مستغرق ہے۔ سلام کا جواب دینے کے لیے روح مطہر کو مذکورہ حالت سے ایسا ہی افاقہ ہوتا ہے جیسا دنیا میں وحی کے وقت عالم ملکوت کی طرف مشغولیت ہوتی ہے، اور وحی ختم ہونے کے بعد پھر آپ اس عالم کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ مذکور لطف زندگی کا مزہ تو دنیا سے جانے کے بعد ہی ملے گا۔ دنیا سے جاتے وقت کا مزہ شہیدوں سے پوچھو۔ دنیا سے جاتے وقت کا مزہ ہی علیحدہ ہے کہ سب کی روح حضرت عزرائیل علیہ السلام نکالتے ہیں، شہیدوں کی روح خود اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارکہ سے نکالتا ہے۔ اس کا مزہ عاشقوں سے پوچھو کہ جس پر جان دیتے تھے اگر وہ خود جان لینے آ کھڑا ہو تو اس وقت ایک جان کے 1000 جان بھی قربان ہیں۔ ایک شخص کو 100 کوڑے مارنے کا حکم ہوا، 99 کوڑے مارنے تک تو وہ ہنستا رہا، جب آخری کوڑا پڑا تڑپنے لگا۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، اس نے کہا 99 کوڑوں کے وقت میرا محبوب میرے سامنے تھا، اس مزے میں کچھ تکلیف نہ تھی، آخری کوڑے کے وقت وہ چلا گیا، اس لیے مارے تکلیف کی جان نکل رہی ہے۔ جب محبوب کے سامنے کھڑے ہونے میں اتنا مزہ آیا، اگر محبوب خود اپنے ہاتھ سے جان نکال لے تو اس مزے کو صاحبوں کیا پوچھتے ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان مبارک خود اللہ تبارک و تعالیٰ قبض کر رہے تھے، اس لیے آپ کو جو خوشی ہوئی تھی اس کو ظاہر نہ کر سکے، البتہ آپ نے یہ نعرہ مارا، فزتو بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہوگا۔ اس نعرے سے اس خوشی کا اظہار فرمائیں۔ 7 مسلمانوں کو کفار نے گرفتار کر لیا اور تجویز ہوئی کہ ان کی گردنیں مار دی جائے۔ ان میں سے ایک نے آسمان کی طرف جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ 7 دروازے کھلے ہیں اور ہر دروازے پر ایک ایک حور ہے۔ جب ایک آدمی کی گردن مار دی گئی تو ایک حور زمین پر اتری، اس کو اپنے ساتھ لے گئی۔ اسی طرح 6 آدمیوں کا معاملہ گزرا، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک حور رہ گئی تھی۔ راوی کہتا ہے کہ میں ہی 7واں شخص باقی تھا، بعضوں نے میری سفارش کی، مجھے زندہ چھوڑ دیا گیا۔ مجھ کو چھوڑتے ہی قدرت کا وہ تماشا آنکھوں سے چھپ گیا اور وہ حور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ اے بدنصیب، تجھ کو کس چیز نے روکا، تجھ کو کس نے روک رکھا ہے۔ اس کے بعد میری زندگی وبال بن گئی۔ یہ ہے شہید ہوتے وقت کا مزہ۔ صاحبو، کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ درجہ اور یہ فضیلت صرف باتیں بنانے سے مل جاتی ہے؟ نہیں، اس کے لیے تو بڑی محنت، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ جیسا کہ میدان کربلا میں حضرت امام مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مخالفوں کا خوف تھا، دشمنوں کا نرغہ تھا، بھوک ہے، پیاس ہے، جان و مال لٹ رہے ہیں، اولاد آنکھوں کے سامنے ذبح ہو رہی ہے، ہر طرح کی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ امام مظلوم نے آرزوؤں کے درخت کو جڑ سے اکھیڑ دیا۔ صرف آرزو ہے تو یہ ہے کہ جس کے لیے یہ سب کچھ ہوا وہ راضی ہو جائے، تو بس اب صرف ایک ہی جان رہ گئی ہے، وہ بھی قربان کر دوں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عرفات سے مینا آیا، میں نے اس کو دیکھا کہ نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگا، الہی، سب لوگ مالدار ہیں، قربانی کر رہے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، ایک جان ہے، اسی کو قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، فوراً گرا اور مر گیا۔ دوستو، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب کے افعال اور اس کے سب کاموں پر راضی رہتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا پر راضی رہنا محبت کا عمدہ پھل ہے، ورنہ محبت میں جھوٹا ہے۔ سچے عاشق کی تو یہ علامت ہے کہ صرف اپنے محبوب ہی سے کام رکھے، ان کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر وہ لطف کر کے نزدیک بلائیں تو ان کی مہربانی، اگر باخیر دور کر دیں تو ان کی مرضی۔
بلکہ 1000 مرتبہ معشوق اس کو نکالے اور اس کا در اور کوچا نہ چھوڑے، 1000 طرح سے دامن چھڑائے وہ اس کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے، اگر چلے تو اسی کی طرف چلے اور اگر بھاگے تو اسی کی طرف، 1000 طرح معشوق منہ چھپائے وہ ان کے دیدار کی خواہش نہ چھوڑے، جب تک جمال نہ دکھائے اس کے کوچے سے نہ ہٹے بلکہ ان کے قہر میں زیادہ لطف پائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ پر جس روز فقر و فاقہ اور مصیبت و بلا نہ آتی تو آپ فرماتے، کیوں پیارے کیا خفگی ہے کہ آج کوئی مصیبت نہ دیے، مصیبت تو عاشقوں کا حصہ ہے، محبوب اگر 1000 بار وار کرے اور اپنی بیزاری کا اظہار کرے تب بھی ان کا در نہ چھوڑے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوا، اے موسیٰ میرے قہر کو دوسرے کی محبت سے بہتر جان، بلا اور مصیبت میں میرا دامن نہ چھوڑ۔ اے موسیٰ تم تو ہوشیار ہو اور جوان ہو، کیوں میرا دامن چھوڑو گے؟ دیکھو بے سمجھ بچہ اپنی ماں کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ ہٹاتی جاتی ہے یہ اس کو چمٹے جاتا ہے، وہ مارتی جاتی ہے اور یہ دامن پکڑتے جاتا ہے۔ ایک روز حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آ رہے تھے کہ ندا ہوئی، شبلی بائیں آپا کی ہمارے گھر آتے ہو، یہ کیا بے ادبی ہے؟ واپس جانے لگے، ندا ہوئی، شبلی ہمارا در چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، یہ کیا بے پرواہی ہے؟ رونے لگے، ندا ہوئی، شبلی شکایت کرتا ہے، کیسی گستاخی ہے؟ ہنسنے لگے، ندا ہوئی، اتنا بے خوف ہو گیا ہے، یہ کیسی نادانی ہے؟ عرض کیے، الہی نہ آنے پاتا ہوں نہ لوٹ سکتا ہوں، نہ رونے پاتا ہوں نہ ہنس سکتا ہوں، کیا کروں؟ غصے سے ارشاد ہوا، شبلی ہمارے اسرار کھلوانا چاہتا ہے، بس خاموش، یہ سب امتحان ہے، اتنا سمجھ کے کسی حال میں ہم کو نہ بھول، ہمارے کسی کام پر اعتراض نہ کرو، ہماری قضا پر راضی رہ، ہر وقت ہم کو حاضر و ناظر جان۔ ایک نبی نے 10 سال تک فقر و فاقہ اور کھٹمل کی شکایت کی، اللہ تبارک و تعالی نے کچھ جواب نہ دیا۔ ایک روز وحی آئی، تخلیق ارض و سما کے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے، کیا تمہارے لیے اس کو بدل دوں؟ میری خواہش پر تمہاری خواہش کو مقدم سمجھوں؟ قسم ہے میرے عزت و جلال کی، اگر تم نے پھر ایسا خیال کیا تو دفتر نبوت سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے عاشق ساری مصیبتوں کو ہنسی خوشی جھیل لیتے ہیں اور دوسروں کو اس طرح بلاتے ہیں، چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں نے، یہ ان کے بام کا زینہ ہے آئے جس کا جی چاہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔
عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور عباس نامدار ہے زخموں سے چور چور اس پہ کرے رضا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار بھائی بھتیجے بھانجے سب ہو گئے نثار ہر لال بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام اصغر سیننی جان پہ لاکھوں درود ہو اصغر سیننی جان پہ لاکھوں درود ہو مظلوم و بے خطا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام آل نبی کا پیار ہی ماں کا نور ہے آل نبی کا پیار ہی ماں کا نور ہے عطرت مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو
شہید قوم کی کشتی پھرا گئے ہو کر شہید قوم کی کشتی پھرا گئے امت کے ناخدا کو ہمارا سلام ہو سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.